جو کھڑا زبر ہے وہ الف مدہ کے قائم مقابل ہوتا ہے، جو کھڑی زیر ہے وہ یائے مدہ کے قائم مقابل ہوتی ہے، جو الٹا پیش ہے وہ واو مدہ کے قائم مقابل ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 20۔ تلاوت کے سیکشن میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے آج سٹارٹ کریں گے الحمدللہ، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم پڑھیں گے کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ چلے جی، سب سے پہلے قواعد سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے جی ہمارے پاس آج کا ٹاپک، یعنی کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ نیم جو ہے ان کے ذرا تھوڑے سے آپ کے لیے نیو ہوں گے، لیکن کانسیپٹ جو ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آسان ہوگا۔ چلیں جی، اس کا کانسیپٹ دیکھ لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم نے ابھی حروف مدہ جو ہیں وہ کور کیے تھے۔ حروف مدہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ الف سے پہلے زبر، یا سے پہلے زیر اور واو سے پہلے پیش آ جائے تو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے حروف مدہ کی جو پہچان ہے، جو اس کا سمبل ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، الف سے پہلے زبر، ٹھیک ہے۔ جو کھڑا زبر ہے وہ الف مدہ کے قائم مقابل ہوتا ہے، جو کھڑی زیر ہے وہ یائے مدہ کے قائم مقابل ہوتی ہے، جو الٹا پیش ہے وہ واو مدہ کے قائم مقابل ہوتا ہے۔ اب قائم مقابل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اس کے کمپینین میں، اس کی جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ آپ اگر الف مد کی ڈوریشن دیکھیں تو کتنی ہے؟ 2 سیکنڈ، اور کھڑا زبر کی ڈوریشن 2 سیکنڈ، یعنی کہ آپس میں یہ بالکل ایک جیسی خصوصیت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے قائم مقابل، ایک دوسرے کی جگہ پہ آ سکتے ہیں۔ کھڑا زبر کی علامت بالکل ایسے ہوتی ہے، اگر یہ میرے پاس با ہے تو ایسے چھوٹا سا الف جو ہے، منی الف یا الف صغیرہ، یہ اس طریقے سے آپ کو با کے اوپر نظر آئے گا کسی بھی لیٹر پہ، اس کو کھڑا زبر کہتے ہیں، یہ کھڑا زبر کی علامت ہے۔ اسی طرح یا مدہ کی جو مقدار ہے وہ 2 سیکنڈ ہے، اور کھڑی زیر کی بھی مقدار 2 سیکنڈ ہے۔ اور کھڑی زیر اگر فار ایگزامپل میرے پاس کہہ لیں کہ با ہے، یہاں پہ میں با لکھ رہی ہوں، اور با کے نیچے اگر اس طریقے کا آپ کو سمبل نظر آ رہا ہے تو وہ کھڑی زیر کا سمبل ہے۔ واو مدہ جو ہے اس کی بھی ڈوریشن 2 سیکنڈ ہے، اور یہ الٹا پیش جو ہے یہ بھی 2 سیکنڈ ہے، الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقابل۔ اگر میں با لکھوں اور اس طریقے سے پیش کو بنا کے یوں الٹا کر دوں، پیش کی علامت کیسی ہوتی ہے؟ ایسی، لیکن یہاں پہ الٹا ہوگا، ٹھیک ہے، مطلب ریورس، تو اس کو کہتے ہیں الٹا پیش۔ یہ آپس میں کہلے بھائی ہیں، بالکل سگے بھائی۔ کون کون آپس میں بھائی ہے؟ الف مدہ اور کھڑا زبر، یا مدہ اور کھڑی زیر، واو مدہ اور الٹا پیش، دونوں کی خصوصیات بالکل سیم ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو یہ تھا ہمارا کھڑا زبر کا ٹاپک۔ یہاں پہ آپ دیکھیے ایکسرسائز میں، با کے اوپر کھڑا زبر، با کے نیچے کھڑی زیر، با کے اوپر الٹا پیش، ساؤنڈ بالکل ویسی ہے۔ اگر میں فار ایگزامپل یہاں پہ الف مدہ بھی لکھ دیتی ہوں، یہاں پہ ساتھ میں یا مدہ بھی لکھ دیتی ہوں، اور یہاں پہ میں واو مدہ بھی لکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو دیکھیے، ابھی ہم کھڑا زبر پڑھنے جا رہے ہیں، با بی بو، ٹھیک ہے۔ اب الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ پڑھتے ہیں، با بی بو، سیم ساؤنڈ ہے، کوئی فرق نہیں محسوس ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیم چیزیں ہوتی ہیں، سیم ان کے رولز ہوتے ہیں، صرف علامت چینج ہوتی ہے، اس کا سمبل چینج ہوتا ہے۔ چلیں جی، پریکٹس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با بی بو، تا تی تو، سا سی سو، جا جی جو، حا حی حو، خا خی خو، دا دی دو، را زی زو، را ری رو،
زازیزو ساسیسو شاشیشو صاصیصو ضاضیضو طاطیطو ضاضیضو عاعیعو غاغیغو فافیفو قاقیقو کاکیکو لالیلو مامیمو نانینو واویبو ہاہیہو آئیو یاییو۔ چلتے ہیں جی اپنی دوسری پریکٹس کی طرف۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہمارے پاس سیم ٹاسک آ گیا، ایک سائڈ پہ ہمارے پاس حرکات ہیں اور ایک سائڈ پہ ہمارے پاس کھڑا زبر ہے۔ حرکات کو لمبا نہیں کرنا اور کھڑا زبر کو 2 سیکنڈ لمبا کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اس کی پریکٹس۔ ابا، اتا، سجا، اوحا، فہدا، یرا، تجزا، عسا، یخشا، عصا، یرضا، طه، لظى، يسعى، يطغى، يخفى، يبقى، ابقى۔ اب یہاں پہ یہ قاف ہے، یہ کاف ہے، قا کا دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ قالا، راما، ادنا۔ اد پہ کیا ہوا ہے یہ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ ہماری آواز یہاں پہ باؤنس بیک کیوں ہوئی ہے دال جزم پہ۔ احوا، ادہا، یہاں پہ بھی سیم رول ہے جو یہاں پہ آیا ہے۔ رآ، یہ یا یہاں پہ سائلنٹ ہے، یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ یحیا، آیاتن، آلافن، فیہی۔ اب یہاں پہ دیکھیے یائے مدہ اور کھڑی زیر دونوں ایک دوسرے کے قائم مقابل ہے، دونوں کی مقدار آپ 2 سیکنڈ رکھیں گے۔ فیہی، بعدیہی، رسولیہی، عملیہی، تقاتیہی، بطنیہی، آیاتیہی۔ اب یہاں پہ کیا مسٹیک ہو سکتی ہے؟ تا کی زیر درمیان میں آ رہی ہے جو ہم نے لمبی نہیں کرنی، باقی 2 کھڑا زبر ہیں، 1 کھڑی زیر ہے۔ یہاں پہ تا کی زیر کو لمبا کرنے کے چانسز 90% ہوتے ہیں، مسٹیک ہونے کے چانسز۔ اسٹوڈنٹ کیسے پڑھتے ہیں؟ آیاتیہی، نہیں غلط ہے نا، آیاتیہی، تیہی۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ قیلیہی، یہاں پہ بھی لام کی زیر سینسٹیو ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ قلبیہی، ہادیہی، خلالیہی، ثمریہی، بعبدیہی، یحیی، یستحیی، وجہیہی، برقیہی، ایلافیہم، بمزحزحیہ۔ اچھا یہ جو کمبینیشن ہے یہ اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ مشکل لگتی ہے کہ ہم اس کمبینیشن کو کیسے پڑھیں۔ دیکھیں اب آپ یہاں پہ ایک چیز کو دیکھیے، ایک ہا جو گلے کے وسط سے نکلے گی، پھر دوسری ہا اور پھر آخری والی جو یہ والی ہا ہے یہ بالکل گلے کے لاسٹ سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے، اکثر حلق سے نکلتی ہے۔ تو آپ نے اس کی ساؤنڈ میں ڈفرینشیٹ لازمی کرنا ہے۔ کیسے؟ بمزحزحیہ، بمزحزحیہ۔ ٹھیک ہو گیا، نیکسٹ آ جائیے۔ معہو، یراہو، فلاہو، رزقہو، خلقہو، فصالہو، ختامہو، نعمہو۔ اب یہ درمیان میں حرکات آ رہی ہیں، اس کی پریکٹس کریں کہ حرکات کو کیسے مینج کرنا ہے اور کھڑا زبر یا حروف مدہ کو کیسے مینج کرنا ہے۔ وارثہ ہو، یہ لمبا ہوگا، باقی ساری حرکات ہیں۔ وارثہ، صدرہ، کتابہ، اطعمہ، سبحانہ، قومہ، قبضتہ، ووریہ، داود، عملہ، یلوون، یستوون۔
ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا آپ کا کھڑا زبر جو ہے وہ ٹاپک، الحمدللہ یہ بھی آپ لوگوں کا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب یہاں تک اب آپ دیکھیے کہ جو آپ کے قواعد تھے بیسک، جیسے کہ ہم نے حرکات کو دیکھا، ہم نے کہہ لیں کہ تنوین دیکھی، پھر جزم یعنی کہ کلکلا، پھر تشدید، حروف مدہ، حروف لیل اور کھڑا زبر، یہ ہمارے جو بیسک قواعد ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد کل سے ہمارا غنہ کا ٹاپک سٹارٹ ہوگا۔ اچھے سے آپ لوگوں نے کمر کس لینی ہے غنے کے ٹاپک کے لیے۔ بہت سے لوگوں کو اس ٹاپک کا جو تھا وہ انتظار تھا کہ آیا جگہ جگہ پہ جو ہم غنہ کر رہے تھے اس غنے کی جو ہے وہ کیا ریزن ہے۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ غنے کا جو آپ لوگوں کا ٹاپک ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے کہ یہاں پہ کیوں غنہ ہو رہا ہے یا یہاں پہ غنہ کیوں نہیں کیا جا رہا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آ جائیے اپنے قرآن کے لیسن کی طرف۔ قرآن کے لیسن میں آج ہم نے الحمدللہ سورہ آل عمران جو ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے۔ آغاز کرتے ہیں سورت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل۔ را کے اوپر کون سا سیمبل ہے؟ کھڑا زبر جو من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان۔ نون مشدد کا غنہ کرنے کے بعد الف مدہ یعنی کہ 2 سیکنڈ آپ نون کو لمبا بھی کریں گے۔ یہاں پہ غنہ نہیں ہے ہدل، اگر تنوین کے بعد لام آ جائے تو وہاں پہ ہم غنہ نہیں کرتے، لام یا را آ جائے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ پیچھے بھی دیکھیے مصدقل، یہاں پہ بھی ہم نے غنہ نہیں کیا۔ ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد واللہ عزیز ذو انتقام، ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ حمزہ کے نیچے جو زیر ہے یہ ڈراپ ہو جائے گی، حمزہ کے اوپر جزم آ جائے گی اور حمزہ جزم کے اوپر ایک جھٹکا سا آتا ہے، کیسے؟ فی السماء، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ اب یہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ قواعد ہیں اس والے پورشن میں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ اگر ہم کریں با کا کلکلا یہاں پہ آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد اس کی جوائننگ میں کلکلا نہیں کرنا، ابتغاء ال نہیں پڑھنا، ال سٹے کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یا مدہ تا اور یہاں پہ جھٹکا تأویلہ، ہاں کی کھڑی زیر ڈراپ ہو جاتی ہے وقف کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش وقف کی صورت میں تینوں ڈراپ ہوتے ہیں، یہ بھی ذرا تھوڑا سا ایک پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہاں پہ واؤ سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے، او ہی پڑھا جائے گا، او نہیں پڑھا جائے گا، واؤ مدہ نہیں ہے، یہ اولول ہے،
اولل نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں ساتھ ساتھ وہ چیزیں مینشن کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ یہاں پہ آپ کو واؤ کے اوپر جزم نظر نہیں آ رہی ہوگی، لیکن جیسے اب یہاں پہ دیکھیں کلو، یہاں پہ واؤ مدہ ہے، واؤ کے اوپر جزم ہے، یہاں پہ بالکل واؤ جو ہے وہ سائلنٹ ہے. اولل یہاں پہ بھی واؤ نہیں پڑھی جا سکتی کیونکہ لام نے آگے لام کے ساتھ اپنا بانڈ بنانا ہے. تو بعض مصحف میں، بعض قرآن پاک میں جو ورڈ سائلنٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر چھوٹا سا صفر بنا ہوا ہوتا ہے، اس طریقے سے گول سا سرکل بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو موسٹلی یہ عربک مصحف میں ہوتا ہے جو خط نسخ میں لکھے جاتے ہیں، اور یہ جو ہمارے پاس پاک و ہند کا قرآن ہے جو خط اردو میں لکھے گئے ہیں، تو یہاں پہ جسٹ واؤ خالی چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی یہ نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جائیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم واللہ شدید العقاب. با جزم پہ ہم نے کیا کیا ہے؟ قلقلہ کیا ہے. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 12 میں. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون إلى جہنم وبئس المہاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. یہاں پہ بھی واؤ سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے. لی او پڑھا جائے گا، او نہیں پڑھنا، 2 سیکنڈ نہیں اس کو لمبا کرنا، یہ واؤ سائلنٹ ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. یہاں پہ آپ کو کیوں لمبا کیا؟ حمزہ کو، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے جو ہم نے آج ہی پڑھا ہے. قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ. اب اس طریقے سے جہاں جہاں پہ غنّے ہوں گے، اگر آپ اس طریقے سے ساتھ ساتھ نشان لگائیں گے تو سنانے کے وقت آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی کہ کہاں پہ غنّہ ہونا ہے اور کہاں پہ نہیں ہونا، ٹھیک ہے. واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.
اب یہاں پہ ایک جگہ پہ غنہ، پھر یہاں پہ غنہ، پھر اس کے بعد یہاں پہ غنہ، ٹھیک ہے. الف مدہ آپ لوگوں نے ڈراپ نہیں کرنا. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. یہاں پہ واو سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے. وَأُولُول پڑھا جائے گا، واو نہیں پڑھا جائے گا. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. کیوں لمبا ہوا؟ کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر تھا. وَمَا لَهُم مِّن ناصرین. چلے جی آیت نمبر 22 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے. چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی کمبینیشنز ہیں، بہت ایزی لیسن ہے آج کا. جیسے سورہ بقرہ کا پارہ نمبر 2 سے ذرا تھوڑا سا ٹف کمبینیشن سٹارٹ ہو گئی تھی، لیکن سورہ آل عمران اس کی نسبت آپ لوگوں کو ایزی لگے گی پڑھتے ہوئے. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے آج کے ٹاپک میں سے آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ مجھ سے پوچھ لینا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.